عبداللہ جنہیں دلہا بنے ہوئے کچھ دن ہوئے ہیں، شام کی طرف تجارت کے لیے جا رہے ہیں۔ بی بی آمنہ چپ چاپ بت کی طرح کھڑی ہوئی اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ شوہر نہیں، اس کی دنیا جا رہی تھی۔ عنوان: انتظار۔ ایپیسوڈ 5۔ بی بی آمنہ کو انتظار تھا، شوہر کی واپسی کا انتظار۔ وہ ایک ایک گھڑی گن رہی تھی۔ سہاگن کی غمگین راتیں اور زیادہ اداس ہوتی ہے۔ وہ لوگوں سے پوچھتی رہتی کہ تیز اونٹ پر شام سے مکہ کا سفر کتنے دن میں پورا ہو سکتا ہے، اور عبدالمطلب جب کبھی تجارت کے لیے جاتے ہیں تو شام میں کتنے دن ٹھہرتے ہیں۔ ان باتوں سے وہ اپنے دل کو بہلاتی، احساس جدائی کو تھپ کیا اور جدائی کے غم کو لوریاں دیتی۔ شام سے واپس آنے والے خبر دیتے کہ ہم نے فلاں پہاڑی کے دامن میں عبداللہ کو جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس پہاڑ پر عبداللہ ٹھہرے تھے۔ فلاں نخلستان میں اپنے اونٹوں کو وہ چارہ کھلا رہے تھے۔ مگر شام سے واپسی کا حال کوئی نہ بتاتا۔ جس راستے سے عبداللہ گئے تھے وہ بی بی آمنہ کی نگاہ میں تھا۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہو کر کہتی کہ اسی کھجوروں کی اوٹ سے وہ آفتاب کی طرح نکلتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ سرخ اونٹ، اس کی گردن میں گھنٹی بندھی ہوئی، خوبصورت کجاوا، پانی کا وہ چھاگل جس کا تسمہ میں نے اپنے ہاتھوں سے باندھا تھا، اور پھر وہ قریش انہیں بڑھ کر اہلاً و سہلاً کہیں گے، اور عبدالمطلب بیٹے کے لائے ہوئے درہم و دینار خوشی خوشی گنتے ہوں گے۔ اسی انتظار میں کئی مہینے بیت گئے۔ عبدالمطلب کو بیٹے کی طرف سے فکر ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ مدینے سے شام کے وقت قافلہ آیا ہے۔ قافلے والے بہت تھکے آ رہے ہیں، صبح سویرے عبدالمطلب کے یہاں خیر خبر دینے کے لیے آئیں گے۔ مگر عبدالمطلب تلوار لے کر اٹھے، آنے والے کو خود جا کر ملے۔ انہوں نے بتایا کہ عبداللہ شام سے واپس ہو کر یثرب میں ٹھہر گئے ہیں، بیمار ہے۔ جب ہم چل رہے تھے تو ان کو بخار تھا۔ بی بی آمنہ خسر کے انتظار میں دہلیز سے لگی کھڑی تھی کہ یثرب سے آئے ہوئے قافلے والوں کی زبانی کوئی خیر خبر ضرور ملی ہوگی۔ عبدالمطلب کے چہرے پر فکر و پریشانی کے آثار نظر آ رہے تھے، مگر بہو کو انتظار و نگراں دیکھ کر انہوں نے دل کی بے چینی کو چھپانا چاہا اور کرک کر بولے، عبداللہ کو تھوڑا سا بخار آ گیا ہے، سفر بھی تو بہت لمبا تھا۔ جوان آدمی کا بدن تھکان سے یوں بھی گرم ہو جاتا ہے۔ فکر کی کوئی بات نہیں ہے، وہاں اپنے عزیزوں میں وہ ٹھہرا ہوا ہے۔ یثرب کے لوگ بہت خدمت کرنے والے اور درد مند ہوتے ہیں، تیمارداری میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں گے۔ میں کل صبح حارث کو یثرب بھیج دوں گا، وہ عبداللہ کو اپنے ساتھ لے آئے گا۔ شوہر کی بیماری کی خبر پا کر بی بی آمنہ کا کلیجہ دھک سے ہو کر رہ گیا۔ وہ بیمار ہو گئے، یثرب میں ہے، یہ الفاظ ان کے کان کے پردوں میں چبھ کر رہ گئے۔ ایک زبردست دھکا سا لگا، آنکھیں خشک تھی پر دل رو رہا تھا۔ وہ اسی حالت میں ٹہلنے لگی، غم کے بوجھ سے وہ دبی جا رہی تھی۔ رہ رہ کر دسیوں بیماریاں خیال ذہن میں آ رہے تھے۔ امید باندھتی تو آنکھیں چمک اٹھتی، اور آس ٹوٹتی تو چہرے پر دھندلی چھائیاں سی پیدا ہو جاتی۔ اس کے تصورات کا ایک پاؤں دریا میں اور دوسرا ساحل پر تھا، امیدوں کی دھوپ چھاؤں سی۔ بی بی سہاگنوں اور نئی نویلی دلہنوں کو اس زمانے میں غم نہ کرنا چاہیے، یہ نازک دن ہنسی خوشی گزارنے چاہیے۔ کنیز کے کہنے سے
بی بی آمنہ کے چہرے پر شرم و حیا کی سرخی دوڑ گئی، مگر وہ بیمار ہے، پردیس میں۔ اور بی بی آمنہ کی بات پوری ہونے سے پہلے کنیز جھٹ سے بول پڑی، تو کیا ہوا؟ تندرست آدمی ہی تو بیمار ہوا کرتے ہیں، اس میں دل چھوٹا کرنے کی کیا بات ہے؟ میرے بڑے بھائی بیماری دور کرنے کا عمل جانتے ہیں، میں اس کے پاس ابھی جاتی ہوں۔ انہوں نے یہیں مکہ میں بیٹھے بیٹھے منتر پڑھ کر یثرب کی طرف پھونک دیا تو چٹکی بجاتے ہی بیماری جاتی رہے گی۔ لات و حبل ان کی سنتے ہیں اور عزا ان پر مہربان ہے۔ عبد المطلب لوگوں کے جھگڑے چکانے اور ضروری باتوں میں مشورہ کرنے کے لیے دارالندوہ چلے گئے۔ کنیز روٹیاں پکانے لگی، گھر کی دوسری عورتیں اپنے اپنے کاموں میں لگ گئیں، مگر بی بی آمنہ کا دل یثرب میں پڑا تھا۔ وہی ایک تصور، وہی ایک یاد۔ پاکباز عورت کی دنیا شوہر کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔